پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تختی نمبر 12. تختی نمبر یہ تشدید کہتے ہیں سخت. ایک دفعہ مقدار غنہ ہوگا. کتنا ہوگا؟ ایک. ہاں، غنہ کہتے ہیں ناک میں پوری آواز لے جانے کو. پوری آواز ناک میں لے جانے کو غنہ کسے کہتے ہیں؟ اور جب نون پر شاد آ جائے یا کس پر شاد آ جائے؟ میم پر، تو کیا ہوگا؟ غنہ فرعی ہوگا. غنہ آگے پڑھو. ابا، ابی، ابو. جوڑ کا طریقہ تو بتا دیا نا میں نے. دیکھو حمزہ با پیش اب، با زبر با. ابا، ابی، ابو. اسی طرح یہ آخر تک. ٹھیک ہے، اسی طرح آخر تک. اس کے بعد تختی نمبر 13 جو ہے یہ اس کی مشق کے بارے میں ہے. تختی نمبر 13 یہ اس کی جو یہی شد ہے اس کی مشق کے بارے میں. با را پیش بر، را زیر ری، بری، زا زبر زا، بریزا. یہاں پر آپ کیسے پڑھیں گے؟ باریک پڑھیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ باریک. کیونکہ را کے نیچے کیا ہے؟ را کے نیچے بریزا. حا صاد پیش حس، حا پڑھو. حا صاد پیش حس، صاد زیر سی، حصی. لام زبر لا، حصل. صاد دال زبر صد، دال زبر دا، صد. قاف زبر قا، صدق. عدد، قدر. كذب، نعم. يظن، يحض. جنة، ذرة. قوة، كرة. سعرت، سین عین پیش سع، عین زیر عی، سعی. را تا زبر رت، کیا بنا؟ اس سے پہلے یظن لفظ گزرا ہے. یظن نون پر کیا ہوگا؟ یہاں پر غنہ ہوگا. یظن. اسی طرح جنت لفظ گزرا ہے. یہاں پہ کیا ہوگا؟ نون پر کیا ہوگا؟ کیوں؟ نون پر شد ہے. ذرۃ میں را کو کیسے پڑھیں گے؟ موٹا پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر کیا ہے؟ کرۃ میں را کو کیسے پڑھیں گے؟ موٹا پڑھیں گے کیونکہ را پر کیا ہے؟ سعرت میں را کو کیسے پڑھیں گے؟ کیوں؟ اس پر زبر. قدمت، كذبت، زوجت، سجرت، فجرت، سیرت. دیکھو یا کو اگر سختی سے مخرج کے ساتھ لگائیں گے نا تو جیم سی بن جائے گی. ٹھیک ہے. سیرت، عطلت، کویرت. یہاں پہ آپ کیسے پڑھیں گے؟ موٹا پڑھیں گے. آنکھیں بند کر کے کہہ دیتے ہو. را کی بات کر رہا ہوں. تطلع، یہاں پہلا تھا پتلا دوسرا موٹا. تطلع، تطلع،
تحدث نيسرهم البينة نيسر پھر پڑھو نيسرهم البينة بينة قيمة عيشة نہیں عشية مذكر را موٹا پڑھیں گے یہاں پر کیونکہ دو پیش ایان یہاں پر کیا ہے الف مدہ کیا ہے آنکھیں بند کر کے نا کھول کے دیکھو نا ایاک اب آگے سنو را کو تو پتہ چل گیا نا کون سا را موٹا پڑھیں گے کون سا باریک پڑھیں گے اب لفظ اللہ لام کون سا لام موٹا پڑھیں گے کون سا باریک پڑھیں گے پہلی بات یہ رکھو لفظ اللہ کے علاوہ باقی سارے لام باریک پڑھیں گے لفظ اللہ کے علاوہ باقی سارے لام اللہ اور اللہم کے علاوہ باقی سارے لام کچھ بھی ہو جائے ان پر زبر پیش کچھ بھی ہو ان کو کیسے پڑھیں گے جب لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش آ جائے لفظ اللہ سے پہلے تو ایسے لفظ اللہ کے لام کو ہم موٹا پڑھیں گے ایسے لفظ اللہ کے لام کو ہم اور پہلے زیر ہو تو پھر باریک پڑھیں گے اور لفظ اللہ اور اللہم کے علاوہ باقی جتنے لام ہیں ان کو باریک پڑھیں گے تو یہاں پر لفظ اللہ سے پہلے زیر ہے لفظ اللہ سے پہلے کیا ہے تو اس لیے اس کو باریک پڑھیں للہ تجلی یہاں پہ لام کیسے پڑھیں گے باریک پڑھیں گے کیوں لفظ اللہ کے علاوہ لام تصدى تزكى تولى یہاں پہ کیسے پڑھیں گے لفظ اللہ کا لام اس لام کو باریک پڑھیں کیوں کہ لفظ اللہ کا لام نہیں ہے توابا سجاجا فجاجا ہاں یہاں پر کیا ہے الف مد ہے غساقا فعال ان سب میں الف مد ہے ٹھیک ہے کذابا وہاجا ممددات مکرمات را موٹا پڑھیں گے یہاں پہ اچھا مطہرات والسماء یہاں پر کیا ہے الف مدہ مدے کیوں کہ لفظ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی والترائب یہاں پر کیا ہے مدے متصل الف مدہ مدے والناشطات یہاں پر کیا ہے غنہ غنہ فرعیہ غنہ کیوں نون پر شد ہے والنازعات یہاں پر کیا ہے غنہ والسابحات فالسابقات فالمدبرات تبلى السرائر یہاں پر کیا ہے اور پہلے قلقلہ ہے قلقلہ ہے با حروف قلقلہ میں سے تبلى السرائر فمهل الكافرين یہاں پر کیا ہے یا مت ہے اور را کو کیسے پڑھیں گے پڑھی بالخنس الجوار الكنس یہاں پر کیا ہے خنسی میں کیا ہے غنہ فرعیہ نون پر شد ہے اور غنہ سے وہ جوار میں کیا جواری میں را کو کیسے پڑھیں گے باریک پڑھیں گے کیوں اس پر کیا ہے زیر
اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. ہاں اب یہاں پر کیا ہے؟ الف مد ہے اور را کو موٹا پڑھیں گے. اور مستقیم میں کیا بتا. آگے تختی نمبر 14 یہ بھی اسی سے متعلق ہے، اس لیے اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں. اس کے اندر جو ہے نا پہلے تو یہ تو اس پہ زیادہ تر شد ہی تھی صرف نا، کچھ چند ایک سکون بھی تھے، ساکن بھی تھی نا. اب شد اور سکون دونوں کو ملا کر اس کی مشق کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے. مرو، یہاں پر کیا ہے؟ وہ مد ہے اور را کو ربی. یہاں پر کیا ہے؟ را کو موٹا پڑھیں کیونکہ را پر زبر ہے. مدت، حقت، خفت، تبت، تخلت. یہاں پہ لام کو کیسے پڑھیں گے؟ قدمت. یہاں پر میم پر کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا، اظہار ہوگا، ادغام ہوگا، کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا. کیوں؟ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ اور حرف ہے. والصبح، یہاں پر کیا ہے؟ کیا ہے؟ قلقلہ، حروف قلقلہ میں با ہے. والشمس، یہاں پر میم پر کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا. کیا ہوگا؟ کیونکہ میم کے بعد، میم ساکن کے بعد میم یا با کے علاوہ اور حرف شین ہے. والشفع بالصبر، یہاں پر کیا ہے؟ قلقلہ اور را کو. والصیف، یہاں پر کیا ہے؟ الف مدہ کدھر ہے؟ یا لین ہے. کیا ہے؟ یا ساکن سے پہلے زبر ہے. واللیلی، یہاں پر کیا ہے؟ یا لین. والتینی، یہاں پر کیا ہے؟ والزیتونی، یہاں پر کیا ہے؟ یا لین ہے. اور پوری ترتیب سے جب میں پوچھوں کیا ہے اس میں تو پہلے شروع میں جو پہلے قاعدہ ہے وہ بتاؤ، پھر اس کے بعد اگلا. آپ کبھی آخری بتاتے ہو پھر آپ پہلے بتاتے ہو، اس طرح نہیں، شروع سے دیکھا کر لو خود کو. سجیلن، یہاں پر کیا ہے؟ سجینن، یہاں پر کیا ہے؟ منفکین، من نہیں ہے، منفکین. یہاں پر کیا ہے؟ پھر میں پھر الٹ بتا رہا ہوں. اخفا یا مدہ. فإن الجنة، ہاں الف مدہ کی طرف سے آ گیا. لحب الخیر، یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ لحب القلقلہ کی طرف سے ہو رہا ہے. یا لین اور را کو باریک پڑھیں گے. آنکھیں کھول کے بیٹھو نا. اذا السماء انشقت، ہاں یہاں پر مد متصل، شاباش. اور اخفا ہو رہا ہے. اخفا کا کیا قاعدہ ہے؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا. تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف. ہے تو کیا کریں گے؟ طارق النجم الثاقب، یہاں پر کیا ہے؟ طا میں طا پہ گنہ ہوتا ہے. طا میں پہلے الف مد ہے. مطا،
من شر الوسواس الخناس. یہاں پر غنہ ہو. پھر اب تختی نمبر 15. تختی نمبر 15 میں پہلے تو آپ کو صرف شد کے سبق بتلائے، شد کی مشق کروائی، پھر شد اور سکون کو ملا کر مشق کروائی. ٹھیک ہے. اب تختی نمبر 15 میں آپ کو بیچ میں سکون بھی ہوگا اور ڈبل شد آ جائے گی، ڈبل شد اکٹھی آئے، اس کو کیسے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. یہ چھوٹی سی ہے، اس کو بھی ساتھ اس کے ملا لیتے ہیں آج کے سبق میں. تختی نمبر 15 پڑھو. یذکر. را کیسے پڑھیں گے؟ یذکر المدثر. یہاں پر را کو کیسے پڑھیں گے؟ المزمل. یہاں پر گناہ کس پر؟ کیوں؟ میم پر کیا ہے؟ علیین. یہاں پر کیا ہے؟ یا مد ہے. علیون. انی عین پر علیون. یہاں پر کیا ہے؟ وہ مد ہے. ان الذین. یہاں پر یا مد الف مد نہیں ہے، غنہ اور پھر اس کے بعد الا الذین. یہاں پر من شر النفاثات. من شر النفاثات. نون پر غنہ پورا کرو نا یار. من شر النفاثات. یہاں پر کیا ہے؟ فعال لما يريد. ہاں صدق اللہ العظیم.